اکتوبر کی 13 تاریخ ہے سن 25 کی، اور یہ ہم 295 نمبر غزل جو ہے میر کی، شمس الرحمان فاروقی کی آرگنائزیشن میں، اس میں الجھے ہوئے ہیں، لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. پچھلے میں تو کم از کم مہینہ ہو گیا اس کے اشعار سے ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کس چیز پہ بات کروں، کیا کروں. پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے بات، گول رہتا ہے 10 منٹ سے کم رہیں، پچھلی مرتبہ 15 ہو گئے. اس کو بھی میں شارٹ کرتا ہوں. وہ غزل وہی ہے، آپ کو اس کا مطلب سنا دے دوں کہ رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں. 11 اشعار تھے، میں نے پچھلے دفعہ پڑھے تھے، جس کا جو مشہور شعر ہے کہ وجہ بیگان کی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. اور سرتاج شعر اس کا کہ اپنا شیوا نہیں کجی یوں تو یار جی ٹیڑھے باں کے ہم بھی ہیں. تو اس کا جو ہے شعر، اس پہ بات ہو چکی ہے 2 اشعار پہ آلریڈی. تو اس کا جو شعر ایک رہ گیا تھا جس پہ تھوڑا سا بات کرنے کا میرا وہ ہے کہ شمع ہی سر نہ دے گئی برباد. یہ میں بڑا الجھا کہ دے گئی برباد کا کیا مطلب ہوا، کیونکہ یہ استعمال میں نہیں ہے اس قسم کا سنٹیکس اب. اور برباد کا یہ معنی کہ شمع ہی سر نہ دے گئی برباد، کشتہ اپنی زباں کے ہم بھی ہیں. کشتہ اپنی زباں کے ہم بھی ہیں ایک بڑی بانک پن والی بات ہے، یعنی ڈگنیٹی، بانک پن اور ڈینڈینس آپ کہہ لیجئے، تھوڑا سا پاگل پن، ڈایونیسس والی بات چیت کہ ہم اپنی زباں پہ آئی ہوئی بات روکنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم حق بات کرتے ہیں. یہ وہ اور تشبیہ کائے کی دی، شمع کی دی تشبیہ. تو فاروقی صاحب کے پاس جانے سے پہلے وہ 2 شعر میں میر کے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ یہ جو جس میں کہ شمع، یہاں شمع ہے جس جو جان دے دیتی ہے، جو کہ پرندوں کے بارے میں ہے، کہ جو شائن تھرو. یہ زندگی کا بھی ایک سبق ہوتا ہے، بچوں کو بڑے سکھاتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ مجمع میں چھپو نہیں، لیکن اس میں ضم ہو کے رہو، زیادہ ڈونٹ شائن تھرو، اور ورنہ لوگ مارک کر لیتے ہیں ٹیلنٹ کو، اس کو انڈرمائن کرتے ہیں، اس کو اس قسم کی چیزیں. تو پریکوشس جو ہوتے ہیں بچے، وہ دے بیکم ٹارگٹس. زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو پریکوشس ہوں، جو شائن تھرو کرتے ہیں، اس کو ان کی ٹانگ کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں. بنیادی یہ فلسفہ یہ اس چیز کا ہے. تو 2 اشعار ہیں، ان کو میں ساتھ ساتھ رکھ کے دونوں کے معنی پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ہے. ابھی فاروقی صاحب کے وجہ سے بھی چلیں گے. ایک تو میر کا شعر ہے کہ طائران، بہت اشعار ہیں ویسے تو طائر پہ اور خوش اعلان پہ، لیکن ان 2 کی جکسٹاپوزیشن یوزفل ہے، ہیورسٹک ہے کہ طائران خوش لب و لہجہ نہیں رہتے چھپے، شور سے ان کے بھرے ہیں قریہ و شہر و دیار. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ اگر وہ جو ہے ٹیلنٹ شائن تھرو نہ کرے تو اس سے زندگی آگے نہیں بڑھتی. وہی جو لوگ ہیں جو شائن تھرو کرتے ہیں، جن کا ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ نئی چیزیں ان کی وہ اختراع ہوتی ہیں. جیسے کرکٹ میں بیٹسمین ہوتا ہے جو شائن تھرو کرتا ہے، اس کی شاٹوں سے، اس کی اننگ سے کرکٹ آگے بدلتی بھی ہے، لیکن وہ آؤٹ بھی جلدی ہوتا ہے، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں باؤلرز. ابھی میں میچ دیکھ رہا تھا اس لیے وہ تشبیہ آئی ذہن میں. تو اس کے ساتھ دوسرا شعر دیکھیے. پہلا شعر ہے کہ طائران خوش لب و لہجہ نہیں رہتے چھپے، شور سے ان کے بھرے ہیں قریہ و شہر و دیار. کیا عمدہ. اب میر صاحب کہتے ہیں کہ خوش زمزمہ طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر. کیا اچھی ایسوننس اور آلیٹریشن میر باندھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. کبھی خوش زمزمہ طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر، رے کی بھی تکرار کی اچھی ہے. ہم پر ستم یہ صبح کی فریاد سے ہوا. اتنی اعلیٰ صبح کی فریاد تھی کہ ہم اسیر ہو گئے. بڑا عمدہ شعر ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا تھا. تو وہ ایک اس کا بھی شعر تھا اس طرح کا، بڑی گھٹیا سی بات ہے کہ کسی عظم کا شعر اس میں استعمال کرے، لیکن معنی کیونکہ وہ ہیں کہ بہت مشہور شعر ہے ان کا کہ جو وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں. یا آنکھ رکھنے کا مطلب ہے جو کیوریس ہوتے ہیں. اس میں خوبصورتی کا یا آؤٹ اسپوکننس کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں کیوریوسٹی کا ہے کہ جو کیوریوسٹی کل دا کیٹ بھی ایک ہے انگریزی میں. تو وہی ہوتے ہیں. اچھا جناب، آتے ہیں اس پہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب
کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے مجھے کہنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو برباد دینا جو ہے معاملہ، یہ کیا تھا. میں نے کہا اس پہ فاروق صاحب بتاتے ہیں ہمیں کہ برباد دینا فارسی محاورے برباد دادن بمانی نیست و نابود کرنا، ضائع کرنا کا ترجمہ ہے، جو مقبول نہ ہوا اردو میں. اچھا یہ بھی بات. برباد دادن ہمارے پوٹفار وغیرہ کے علاقے میں ہمارے جو دوست ہیں جب پارٹی وغیرہ کرتے ہیں اور اگر نہ بے اعتدالی کی ہو رات کو تو صبح اگر ملے کیا حال ہے جناب کے خیر ہے، بس جی رات ہی برباد تھی بنجاس، اس ٹائپ کی بات کہ برباد ہی ہو گیا، رات ہی بوں خراب ہوئے ہیں. اس سینس میں آئی ڈونٹ نو یہ وہاں سے آیا ہے یا نہیں، لیکن ضائع کرنا جو مقبول نہ ہوا. شمع چونکہ ہوا سے بجھتی ہے، پھونک مارنا بھی ہوائی عمل ہے، اس لیے شمع کی رعایت سے برباد دینا بہت لطیف ہے. بھئی ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا. شمع کا شعلہ اس کی زبان کہا جاتا ہے. آتش زبان سے مراد ہے جس کے کلام میں گرمی اور تیزی ہو. مصفی نے عمدہ کہا ہے کہ ان نالہائے گرم سے جل جائے گا چمن، ایسا تو ظلم بلبل آتش زباں نہ کر. یہاں پہ بلبل آتش زباں وکٹم نہیں ہو رہی، یہاں پہ اس کی وجہ سے اور معاملہ ہو جائے گا، یعنی وہ اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا. مجھے کچھ اشعار سودا کے اس میں ملے تھے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یا سناتا چلوں کہ مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا، جوں شمع سرا پا ہو اگر صرف بیاں کا. ہستی سے عدم تک نقش چند کی ہے راہ، واہ واہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا. یہ اسی غزل کا ہے، تو میں نے سنا تو مجھے یہ شعر بہت پسند آیا. پرسوں میں نے لکھا بھی تھا، فیس بک پہ لگایا تھا یہ کہ ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ. کیا بات ہے، پتہ لگتا ہے کیوں اتنے بڑے ان کو استاد مانتے ہیں. ہمیں زیادہ پریس نہیں ملا، سودا کو زیادہ پریس نہیں ملا کم از کم پچھلے 100 سال 50 سال جب سے جاتے ہیں. فیض صاحب نے اپنی ایک کتاب کی پیشانی پہ لکھا تھا سودا کا ایک شعر، چلی بھی جا جرسے چلی بھی جا جرسے غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ آئے نو بہار ٹھہرے گا. کیا یاد آیا، واہ ہم سے تو ہر چیز بھول جاتی ہے، کیسا یاد رہا. تو سودا کیوں کو پریس نہیں ملا کتابوں میں، کریکولم میں، ویسے ادروائز غالب اور میر اتنے چھائے ہوئے رہے. تو اچھا کتنا عمدہ شعر ہے کہ ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا. کہتے ہیں کہ میر نے آتش زبانی کے تصور میں، اب میں واپس فاروقی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، یہ سودا کے اشعار انہوں نے ڈالے تھے، یہ میں نے کھوجے کچھ. میر نے آتش زبانی کے تصور میں 3 طرح کے معاملات رکھ دیے ہیں. شمع کا شعلہ خود ہی آگ ہے، اور شعلے کو شمع کی زبان کہتے ہیں. جب تک شعلہ رہتا ہے شمع پگھلتی جاتی ہے، یعنی مرتی جاتی ہے، لہذا شمع کی زبان ہی اس کی موت کی ذمہ دار ہے. شمع کا شعلہ اس کی زبان ہے، لہذا شمع آتش زباں ٹھہری. آتش زبانی سے مراد ہے کلام کی تیزی اور گرمی. یہ تو سامنے کی بات ہے، کیونکہ شعلہ ہی شمع کو پگھلاتا ہے اور اسے موت کی طرف لے جاتا ہے. لہذا شمع اپنی زبان کی کشتہ ہے. شمع کی زبان شعلہ ہے، یہ شعلہ اس کو پگھلاتا بھی ہے. جب تک شعلہ روشن ہو شمع کی زبان چلتی ہے، لیکن شمع کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ زبان چلے گی تو وہ خود بھی جلے گی. یعنی وہ تکلم کو سکوت پر ترجیح دیتا ہے. یہ کی سینٹنس میں نے مارک کیا ہے، یعنی وہ تکلم کو سکوت پر ترجیح دیتی ہے، کیا اس میں موت ہی کیوں نہ ہو جاوے. لہذا شمع اپنی زبان کی قتیل ہے. اس نقطے پر اگر آ کر زبان بمانی ٹنگ کے علاوہ زبان بمانی تکلم بھی معنی خیز ہو جاتا ہے. اردو زبان میں اس کے بعد بھی ہماری جو مزاحمتی جس کو کہتے ہیں شاعری جو پچھلے 60-70 برس رہی ہے، اس میں بہت ہے زبان کا. سردار جعفری کی، فیض صاحب کی، فراز کی، ان لوگوں کی شاعری میں وہ جو ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں ہم نے، وہ بھی ایک اسی کے اوپر ویریشن ہے میرا خیال ہے. اب اس بات پر غور کریں کہ متکلم اپنی زبان کا کشتہ کیوں ہے. مندرجہ ذیل امکانات روشن ہیں. یہ ہوتی ہے ایجوکیشنل بات، انسٹرکٹیو. متکلم شاعر ہے اور وہ حرف حق کہتا ہے، چاہے اسے لوگ ماری کیوں نہ ڈالیں. متکلم عارف باللہ اور گویا معرف الہی ہے، چاہے اس کی باتیں لوگوں کو پسند نہ آئیں. مثلا حضرت منصور انہوں نے لکھا، میں نے نہیں کہا. متکلم صاف گو ہے، لگی لپٹی نہیں رکھتا، چاہے لوگ اس کو گردن زدنی کیوں نہ ٹھہرائیں. متکلم عاشق ہے، اس نے معشوق کے سامنے اظہار عشق کیا اور معشوق نے خفا ہو کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا.
ایک نقطہ یہ بھی پر لطف ہے کہ برباد دینا سے ذہن منتقل ہوتا ہے برباد کرنا کی طرف، یعنی شمع نے تو اپنی زندگی برباد کی، لیکن ہم اگر کشتہ ہوئے تو ہم کسی اہم بات کی وجہ سے ہوئے۔ سر دینا، اس پہ میں ایک بات کروں گا ختم کرنے سے پہلے، اب ختم پہ آ رہا ہوں۔ سر دینا بھی خوب ہے، کیونکہ شمع کا سر ہی اس کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ لاجواب شعر کہا ہے میر کا، ایک شعر ہے بہت بڑا سر دینا کا، اور میں نے ان دو اشعار کے علاوہ کبھی کوئی یہ شاعری میں یہ ترکیب استعمال ہوتے نہیں دیکھی اس طرح سے کہ پامال کر کے ہم کو۔ یہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے فاروقی صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا اس شعر کا، کہ پامال کر کے ہم کو پچھتاؤ گے بہت تم، کامیاب ہیں جہاں میں سر دینے والے ہم کو۔ اب سر دینا جو ہے، اگر شعر کا میر کا کوئی انگریزی میں ٹرانسلیشن کرنے لگے تو اٹس فراٹ وتھ پرابلمس، کیونکہ سر دینا کا اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا ٹو گیو ہیڈ، تو وہ جو ہے میرا خیال ہے مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹو گیو ہیڈ جو ہے اس کی تو معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ دیکھ لیجیے گا کیا ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ سر دینے والے کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کچھ ہوگا، لائف میرا خیال ہے ہوگا، یا اور طرح سے کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب، اس غزل سے آگے چلیں گے اگلی مرتبہ۔ خدا حافظ۔